بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ نے نظم حمد کے الفاظ معنی لکھ لیے ہوں گے۔ آج ہم نظم حمد کا مرکزی خیال، مختصر جوابات، مشقی سوال نمبر 3، 4، 6 کریں گے۔ سب سے پہلے مرکزی خیال کے بارے میں۔ مرکزی خیال ایک ایسی اہم معلومات جو کسی بھی پیراگراف، نظم، نثر کے بارے میں مکمل طور پر پڑھنے والے کو ایک خیال پیش کرتا ہے کہ اس پیراگراف یا نظم میں کیا بات پیش کی گئی ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے آپ کو مرکزی خیال لکھنے کے لیے اہم نکات کا تلاش کرنا ضروری ہے۔ اہم نکات کی مدد سے مرکزی خیال لکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اور مرکزی خیال کسی بھی نظم کا نچوڑ، لب لباب کو کہتی ہیں۔ اور مرکزی خیال کی مقدار 5 سطور پر مشتمل، یعنی 5 سطور پر مشتمل آپ مرکزی خیال لکھیں گے۔ تو آئیں اب ہم اہم نکات اس نظم سے تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، میدان و صحرا، دریا، اس بند میں جتنی بھی چیزیں بیان ہوئیں اللہ کی خالقیت، اس بند میں بھی اللہ کی تخلیق، اللہ کی قدرت کا کرشمہ، اس بند میں بھی اللہ کی خالقیت، یہاں پر بھی اللہ نے موسم سہانے بنائے، سریلی آواز والے پرندے پیدا کیے، اللہ کی رازقیت، اللہ پھر ہمارا محافظ، خوف و خطرات کے وقت اللہ نے اس بند میں ہماری رہنمائی کی۔ یہ اس نظم حمد کے اہم نکات۔ اب اس کا مرکزی خیال، تمام بچوں کی توجہ میری جانب ہو۔ نظم حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی خالقیت یا عظمت یا قدرت، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر لیں، بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں، خواہ ان چیزوں کا تعلق زمین سے ہو، آسمان سے ہو، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور وہی اللہ تمام مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے۔ مصیبت میں جب مخلوق پر مصیبت آتی ہے، وہی اللہ اس مصیبت سے بچاتا ہے، وہی اللہ برائی کے راستے سے ہر انسان کو بچا کر سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ یہ تھا بیٹا نظم حمد کا مرکزی خیال۔ اب آپ کو تحریری شکل میں مرکزی خیال شسرخی، قوسین میں نظم کا نام خط کشیدہ کیا گیا۔ بیٹا یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ مرکزی خیال کا آغاز 1 انچ کے فاصلے سے۔ نظم حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہی تمام مخلوقات کا رازق یعنی رزق دینے والا ہے۔ مصائب میں محافظ، یعنی جب بھی انسان پر مصیبت آئے گی، خوف میں مبتلا ہوگا، خطرات میں مبتلا ہوگا، اللہ اس کا محافظ بن جائے گا۔ نیز انسان کو برائی کے راستے سے بچا کر سیدھے راستے پر چلانے والا ہے۔ بیٹا یہ نظم حمد کا مرکزی خیال، جو طریقہ بتایا گیا، اس طریقہ کے مطابق آپ اس مرکزی خیال کو لکھیں گے۔ آئیں بیٹا اب ہم مختصر جوابات۔ بیٹا پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، سوال کے اندر ہی آدھا جواب موجود ہوتا ہے۔ جیسا سوال کا انداز ہو ویسا ہی جواب دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر سوال ہو حمد کسے کہتے ہیں، جواب
حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتی ہیں، یا یہ بھی جواب ٹھیک ہے، حمد اس نظم کو کہتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اور سوال کا جواب مکمل لکھنا ہے، کسی سوال کا جواب ادھورا نہیں چھوڑنا، اور جواب میں مکمل وضاحت ضروری ہے، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ چلیں بیٹا اب ہم سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جماعت ششم میں پڑھا اور آپ جانتے ہیں آپ کو بیٹا پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور حمد بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ سٹار نمبر 2، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ بیٹا دیکھیں ادھر آئیں۔ پہلی نعمت میدان صحرا، میدان و صحرا، دریا، گلشن، پھولوں کی رنگین قطاریں، چاند اور سورج، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ آسمان کا ستاروں سے مزین ہونا، پھر ان کو دیکھ کر ہمارے دل کا خوش ہونا، خوبصورت موسم، سریلی آواز والے پرندے، بھوک کے وقت کھلانا، خطروں سے حفاظت فرمانا، سیدھا راستہ دکھانا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ سٹار نمبر 3، اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہتا تو کیا ہوتا؟ جواب بیٹا اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہتا تو لوگ تنگ آ جاتے، اکتا جاتے، کیونکہ قدرتی طور پر انسان تغیر کو پسند کرتا ہے، تغیر کو پسند کرتا ہے، اور فصلیں تیار نہ ہوتی، یہ بھی ایک اہم بات، فصلیں تیار نہ ہوتی۔ سٹار نمبر 4، سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ جی بیٹا آپ بتائیں، سورج کا سے ہمیں کوئی ایک فائدہ؟ فصلیں تیار ہوتی ہیں، شاباش۔ آپ بتائیں بیٹا؟ روشنی، سورج سے ہمیں روشنی، یہ بیٹا آپ بتائیں؟ طلوع و غروب سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یہ سورج کے فائدے ہیں۔ سٹار نمبر 5، سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ یہ بیٹا کون بتائے گا؟ جب تاریکی چھائی ہو، پردے حائل ہوں، پردوں کو ہٹایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اجالا ہو جائے گا، روشنی ہو جائے گی۔ آسمان پر چمکتے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ بیٹا دیکھیں، یہ آپ نے اس بند میں پڑھا، جب آسمان ستاروں سے مزین ہوگا تو اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بیٹا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 1 مختصر جوابات، آگے آپ نے سوال نہیں لکھنا، نمبر نہیں لکھنا، فقط سٹار حمد کسے کہتے ہیں جواب کا آغاز کر دینا۔ اس کی تحریری شکل میں بھی مختصر جوابات۔ سوال نمبر 1 مختصر جوابات، سٹار حمد کسے کہتے ہیں؟ جواب بیٹا یہاں تک آپ نے یہ سارا 604 مارکر نیلا کٹ والا وہ استعمال کرنا ہے۔ جواب حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ سٹار نمبر 2، بیٹا یہاں پہ سوال موجود نہیں ہے، کتاب سے آپ نے دیکھ لیا ہے، دیکھ لینا وہاں سے دوبارہ، تو میں نے جواب بھی لکھ دیا۔ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی درذیل نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو بھی آپ کو نظم حمد میں سے تلاش کی۔ سٹار نمبر 3، اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہتا تو لوگ تنگ آ جاتے اور مختلف قسم کی فصلیں تیار نہ ہوتی۔ سٹار نمبر 4، سورج سے ہمیں درذیل فائدے پہنچتے ہیں، رات کی تاریکی ختم، فصلیں تیار ہونا، طلوع و غروب سے وقت کا اندازہ۔
اسٹار نمبر 5، سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد رات کی تاریکی کو ختم کرتے ہوئے دن میں روشنی کا پھیل جانا۔ اسٹار نمبر 6، آسمان پر چمکتے ستارے ایک حسین منظر پیش کرتے ہوئے ہمارے دل کو خوش کرتے ہیں۔ بیٹا یہ مختصر جوابات کی پہلے تفہیم، پھر اس کے بعد آپ کو تحریری شکل میں بھی آپ نے دیکھ لیے۔ بیٹا جو ہدایات دی گئی ہیں ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مرکزی خیال اور مختصر جوابات نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ بیٹا مشقی سوال نمبر 3، 4، 6 یہ آپ نے درسی کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ نمبر 3، مشقی سوال نمبر 3، یعنی 3 کالم دیے گئے ہیں۔ کالم الف میں ایک مصرع، کالم بے میں دوسرا مصرع، کالم جیم میں بے سے دوسرا مصرع پہلے مصرے کا تلاش کر کے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر کالم الف میں دیکھیں، یہ میدان و صحرا بنائے ہے کس نے۔ اب اس کا دوسرا مصرع بے میں، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے۔ اب اس دوسرے مصرے کو کالم جیم میں کالم الف میں جو پہلا مصرع اس کے سامنے لکھنا ہے۔ اس طریقہ کے مطابق بیٹا اس کالم جیم کو اپنے حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، درست لفظ پر ٹک کا نشان لگا کر نظم کے مطابق مصرے مکمل کریں۔ بیٹا یہ ایک مصرع دیا گیا ہے، اس مصرے میں ایک لفظ نیچے 4 جوابات دیے گئے ہیں وہاں پر موجود ہے، وہاں سے تلاش کر کے درست جواب کا انتخاب کر کے اسے ٹک کرنا ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ درپیش ہو، جواب نہ ملے، آپ نظم کی بلند خوانی کیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس مصرے کا وہ جو درست جواب ہے وہ مل جائے گا۔ بیٹا سوال نمبر 6، یہاں پر بھی 3 کالم دیے گئے ہیں۔ کالم الف الفاظ دیے گئے ہیں، کالم بے میں مترادف الفاظ یعنی ہم معنی، مترادف کی تعریف ہم معنی الفاظ۔ کالم جیم میں کالم بے سے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر کالم الف میں صحرا، اب اس کا معنی ہم معنی ریگستان، کالم جیم میں اس کے سامنے لکھ دیا۔ ایک اور میں نے مثال دینے کے لیے سمجھایا، جیسے چاند، اس کا ہم معنی لفظ مہتاب، چاند کے سامنے مہتاب۔ بیٹا اس طریقے کے مطابق آپ نے کالم جیم کو پر کرنا ہے۔ بیٹا تمام کام دوبارہ یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں، دی گئی ہدایات کے مطابق کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔